السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سپر پاور پاکستان سیریز پارٹ 1 کے اندر اس ریاست اسلامیہ، اس سلطنت خدا داد پاکستان سے منسلک کچھ اہم ترین پوشیدہ راز اور حقائق کا خلاصہ آپ لوگوں کی نظر کیا تھا۔ آج پارٹ 2 میں ہم اس سے بھی زیادہ خاص الخاص نکات، 3 اہم ترین نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ اس کے پروف ریفرنسز وہ قرآن پاک سے اور احادیث کے ذخیرے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ سے، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ پورا کا پورا اسلام، پورا منشور، ٹوٹلی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ بقرہ سے لے کر باقی مکمل قرآن پاک اور احادیث کا ذخیرہ یہ اسی سورہ فاتحہ کی سلیس ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کہ ہم تعریف بیان کرتے ہیں رب العالمین کی، تمام جہانوں کا رب، پالنے والا، مالک، خالق، رازق۔ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم کی صفت، پھر یوم جزا کا ذکر، پھر اللہ رب العالمین کے حضور اپنی عاجزی بندگی کا اظہار، ایاک نعبد، اور اس کے بعد پھر اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اسی کے آگے اپنی عرضی پیش کرنی ہے، اسی سے ہم نے مانگنا ہے۔ تو وہ انداز اپنا رہے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہدایت کا راستہ، پھر ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، پھر اس کے بعد جن پہ تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، وہ رب کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، یوم رضا کیا ہے، انعام یافتہ کون ہے، مغضوب کون ہے، اور بھٹکے ہوئے گمراہ کون ہے، ہدایت کیا چیز ہے، تو یہ تمام چیزوں کی تشریح جو ہے وہ سورہ بقرہ سے آخر تک مکمل قرآن پاک اور احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ اس کی تشریح، سلیس اور تفسیر سمجھ لیجیے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو میں نے الگ پورا اسلام اس لیے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت کے اندر قیام میں سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے پڑھتے ہیں قیام کے اندر، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جتنی رکعت پڑھتے ہیں ہر بار رکعت شروع ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تمام صفات اور باقی تمام معاملات کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ چونکہ چھوٹی سورہ جو ہیں وہ تمام سورہ آخری پارے میں موجود ہیں، سب سے پہلی سورہ جو بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ ہے، 286 آیات ہیں، دوسری سورہ کے اندر 200 آیات ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ کچھ کم کچھ زیادہ آیات موجود ہیں مختلف سورہ کی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تمام چھوٹی سورہ اللہ پاک نے آخری پاروں میں ہی رکھی ہیں، تو سب سے پہلے سب سے بڑی سورہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر رکھا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری اصل تشریح، تفسیر، تمام معاملات سورہ بقرہ سے اللہ پاک شروع فرما رہے ہیں، ہمارے تربیت کا معاملات ہیں، ہمارے صحیح غلط یہ باقی جو بھی معاملات ہیں دنیا اور آخرت کے، تو یہاں سے اللہ رب العالمین شروع فرما رہے ہیں۔
سورہ بقرہ ہمیں معلوم ہے کہ گائے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر دو اہم چیزیں، ان کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی جو نقطہ ہے وہ ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ پاکستان، انڈیا، اسرائیل، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اور دوسرا ایک نقطہ میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ بقرہ سورہ کا نام رکھا جانا ایک خاص نقطہ آ گیا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے ساتھ جو پچھلی 10 اہم نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن، ڈائریکٹ کنیکشن پاکستان کا، اور وہ حقائق بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک حقیقت کو بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ تو یہ ادھر سے ایک آپ جب ترتیب لے کے آتے ہیں تو یہاں سے معاملات چلے گئے ہمارے ڈائریکٹلی پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ۔ اس کے بعد موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی معاملات اگر ہمارے ساتھ پاکستان کی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ انڈیا اور اسرائیل ہی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، جب وہ کوہ طور پر تشریف لے کر واپس آئے تو انہوں نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم لوگوں نے بہت بڑا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے، پوجنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ اللہ رب العالمین دوبارہ سے اس بنی اسرائیل کو وارننگ دے رہے ہیں، انہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں، ریمائنڈر دے رہے ہیں، ان کو ان کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے واضح نشانیوں کے ساتھ تم لوگوں کے پاس مبعوث کیا، بھیجا، اور جب وہ آئے تو تم لوگوں نے اس کو سننے کے بعد بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں بھی آگے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہاں پہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، حق جاننے کے بعد بھی تم اپنی ہی جگہ پہ ڈٹے رہے ہو، اپنی روش کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے پہلے معاملات کا پاکستان کے ساتھ کنسرن ہونا، پھر یہاں پہ ہمارا قرآن پاک ہے، اس کی سب سے پہلی سورہ جو سب سے بڑی سورہ ہے، وہاں پہ جو معاملات ذکر ہو رہے ہیں وہ گائے کے ساتھ، بچڑے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس سورہ کا نام بھی اللہ رب العالمین نے گائے کے نام پہ رکھا ہے، اور وہ ملک اسی خطے، اسی ریاست، اسی مملکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا ازلی دشمن انڈیا۔ تو وہاں دیکھ لیجئے کہ وہ وہی گائے بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور دوسرا ملک اگر کھڑا ہے تو وہ اسرائیل کھڑا ہے، اور وہی وہ ریڈ ہائفر ان کو ذبح کرنا، اور اسی کے متعلق تھرڈ ٹیمپل جو بنانا ہے، 5 بچڑے لے کے آئے ہیں، ایک کو ذبح کر لیا، باقی کو بھی ذبح کرنے ہیں۔ وہ جو ان کے عقائد سارے کے سارے کس کے ساتھ جڑے ہیں؟ اسی گائے اور بچڑے کے ساتھ۔ ناظرین، یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کو شاید قبول کرتے کرتے بھی ہمیں کوئی بہت وقت لگ جائے کہ یہ اتنی بڑی اہمیت، جس کو میں نے کہا کہ شاید 90 سے 95% علماء کرام کے
وہم و گمان میں یہ چیز موجود نہ ہو، کبھی خیال اس انداز میں نہ آیا ہو کہ سورہ بقرہ جو اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، جہاں سے شروع فرما رہا ہے، سب سے بڑی سورہ ہے، اس کے اندر اتنے بڑے اہم معاملات کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، اور ان کی جو وضاحت فرما رہے ہیں وہ وضاحت بھی اس انداز کی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایک بہت بڑے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گائے کی پوجا یا بچڑے کی پوجا یا ان کی عظمت، رفعت، ان کے حضور، ان کو مقدس سمجھنا، تو ناظرین یہ معاملات اتنے عام نہیں ہیں، اور اس سورہ کے اندر، اس پورے سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً تمام معاملات، بڑے بڑے معاملات کا وہ ذکر مختلف پیروں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو حدیث کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں ہم۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 جماعتوں پہ جہنم حرام فرما دی ہے، اور ان دونوں جماعتوں کو سب سے بہترین جماعت قرار دے دی ہے۔ کون سی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ پھر یہاں پہ بھی وہی اہمیت ہے جو انڈیا اسرائیل ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک نقطہ وہ سورہ بقرہ کے ریفرنس سے ثابت ہو گیا، دوسرا نقطہ یہاں سمجھ لیں کہ 2 اہم ترین جماعتوں کا، فوج کا، لشکر کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور وہ دونوں معاملات کو ایک ہی حدیث کے اندر اکٹھا بیان کیا گیا، الگ الگ بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ایک ہی حدیث کے اندر بیان کیا جانا، یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اور آج آپ اگر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے آپ کو کہ ہمارے ساتھ اگر دشمنی چل رہی ہے تو ایک انڈیا ہے، ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت کا ذکر آ گیا ہے، تو وہ ایک انڈیا ہے۔ دوسرا اگر دیکھتے ہیں تو وہ اسرائیل موجود ہے، دجال کے خلاف جہاد والا معاملہ آئے گا۔ حدیث کے اندر وہ جو الفاظ موجود ہیں کہ حدیث اصفہان کے اندر ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ یہ یہودیوں کا جو گروپ ہے، یہ ان کا جو یہ ملک اسرائیل کھڑا ہوا ہے نام نہاد، دجال کے ساتھی وہ ہیں۔ تو یہاں سے ہی سمجھ لیجئے کہ کتنی بڑی یہاں پہ اللہ رب العالمین کی حکمت کاملہ کا معاملہ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں شاید مجھے بھی بہت کچھ عرصے پہلے سے معلوم نہیں تھیں۔ یہ خاص الخاص نکات تھے، بہت اہم معاملات تھے۔ تو جو ایک میں نے لفظ درمیان میں بیان کیا ہے کہ اس کے 90 سے 95% علماء کرام کے وہم و گمان میں بھی ایسی بات شاید کبھی نہ آئی ہو، اس انداز میں انہوں نے نہ سوچا ہو کہ یہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ ان کا اتنا کنیکشن، اور پاکستان کے ساتھ پھر گائے کے معاملات۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کاملہ کے اندر اس کو کاؤنٹ کریں کہ اب اللہ رب العالمین نے اس کو چاہا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک خاص بات، خاص راز، کوئی خاص موقع محل تو کسی خاص وقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ جب مناسب وقت آتا ہے تبھی وہ چیز جب سامنے آئے تو اس کی اہمیت قائم رہتی ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے سامنے آ جائے تو پھر نہ تو وہ راز رہتا ہے، نہ اس کے اندر وہ دلچسپی، تجسس، سسپینس، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے چونکہ اپنے دین کو پوری دنیا میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو پوری دنیا کے اندر ہر خطے، ہر جگہ پہ جب تک اسلام نہیں پہنچ جائے گا، مکمل طور پر پہنچ جائے گا، تب تک دنیا پہ قیامت نہیں آئے گی۔ آخری جو قیامت کے معاملات ہیں وہ ایک دفعہ تمام قرآن اس پہ اللہ رب العالمین کے بندگی کرنے والے، اس دین اسلام کے معاملات مکمل اس کے ماننے والے ضرور ہو جائیں گے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا۔ ناظرین، لیبیا ہے،
مصر ہے، عراق ہے، اسی طرح سے چند اور ممالک ہیں جنہوں نے ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کی، لیکن دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا حال کیا کہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اگر ایران کے معاملات دیکھ لیں تو انہوں نے وہی ایٹمی پروگرام کے متعلق وہ جتنی کوشش کر رہے ہیں، جیسے اٹھتے بیٹھتے کھڑے جیسے جتنی بھی ممکن ہو سکی ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ وہ ایٹمی طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ پاکستان 1971 کے اندر جب 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، اس کے بعد اس ضیاء کے دور میں جب اس رشیا کا 10 سے 11 سالہ اقتدار جو اس کا افغانستان کے اندر اس کا ٹکڑے ہوئے، اور اس ریاست اسلامیہ اس پاکستان کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اس کے ٹکڑے کروائے۔ اس کے 22 ریاستیں، آزاد ریاستیں وجود میں آئیں رشیا کے ٹوٹنے پہ، اور اس کو وہاں پہ کھسی کیا ہے، اس کو وہاں سے لنگڑا لولا کر کے نکالا رشیا کو، تو اس پاکستان کے ہاتھوں کروایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اسرائیل، انڈیا، امریکہ، باقی وہ 5 آئیز جو بھی ایجنسیز ہیں، انہوں نے مکمل اپنی کوشش کی، اپنے تمام زور لگائے۔ انڈیا کے معاملات، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، انڈیا اس بات کو تب تک امریکہ کی بات نہیں مانتا تھا۔ انڈیا نے 1971 میں کہہ دیا تھا کہ اس پاکستان کو ہم نے آج لولا لنگڑا کر دی، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی ہے، اب پاکستان دوبارہ کبھی بھی اگلے 100 سالوں کے اندر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کا تکبر، یہ فخر تھا۔ اور امریکہ کی ایجنسی CIA یا باقی جو بھی ہیں جو ان کو پاس خفیہ انفارمیشن پہنچتی تھی، انہوں نے انڈیا کو بہت فورس کیا کہ پاکستان پہ اٹیک کر کے ادھر سے اس کو ابھی کاؤنٹر کیا جائے، لیکن انڈیا اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ اس کو میں نے اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی ہے، اس کو تو ویسے ہی میں نے توڑ دی ہے، اب اس کے پاس کوئی امید نہیں، یہ اگلے 100 سال میں دوبارہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ 6 دھماکے 28 مئی 1998 میں چاقی کے مقام پر کیے گئے تو انڈیا کے ویسے بھی کافی دیر تک وہ اس کو لگا کہ دنیا سے بھی کسی اور دنیا میں پہنچ گئے تھے وہ۔ تو یہ اتنے سخت ترین حالات، جب ایک انڈیا ہم سے 8 گنا بڑا ملک ہے، اکیلا انڈیا، اور اس کے بعد امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل سپر پاور ہے، جرمنی، جاپان، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، یہ تمام کے تمام ممالک سب کو سپر پاورز ہیں۔ اور اس وقت کیونکہ پاکستان نے 1999 کے اندر رشیا کے ٹکڑے کیے تھے، دشمنی تو پاکستان نے اس وقت بنا لی تھی، اس وقت وہ بھی اسی اتحاد کے ساتھ کھڑا تھا، وہ 10 ممالک کا اتحاد، دنیا کے تمام بڑے بڑے پاورفل سپر پاور ممالک وہ اس انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، اور پاکستان اکیلا وہ 22 کروڑ اس وقت تھی ٹوٹل آبادی، 21-22 کروڑ، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس خطے کو، اس ریاست کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، بغیر وجہ بنا دیا، معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین ایک پتا بھی بغیر وجہ پیدا نہیں فرماتے۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں۔ ہم کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پتے کی جب بات کرتے ہیں، ایک پتے کی بات کرتے ہیں تو روزانہ خربوں پتے تو کسی ایک شہر کے اندر ہی گر جاتے ہیں، ان کی بھی کیا اہمیت ہوئی پھر؟ تو ان کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ جانوروں کے اندر پیشاب پخانے کا، یورینیشن، اسٹول پاس کرنے کا سسٹم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے فاسد مادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ پودوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لوکو موشن، حرکت نہیں رکھی، لیکن فاسد مادے ان کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی ایک اہم ترین
سائنٹیفک انفارمیشن ہے، یہ پودے بھی اپنے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتے ہیں، لیکن کیسے کہ وہ اپنے فاسد مادوں کو پتوں میں بیچتے ہیں اور اس کے بعد اس کو شیڈ کر دیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ان فاسد مادوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پودوں کا یہ سسٹم رکھا ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو سرد علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ چونکہ پتے چوڑے نہیں ہوتے، سلائی نما ہوتے ہیں، اگر چوڑے پتے ہوں تو برف باری کے دوران ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہاں پہ وہ پتوں کا ذریعہ ان کے پاس میسر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فاسد مادوں کو اپنی جڑوں کے ذریعے زمین میں خارج کرتے ہیں، لیکن ان کی باڈی ان فاسد مادوں سے ریزسٹنٹ ہے، ان کو خود تو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ خارج کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجیے وہاں اگر چیڑ کے جنگلات ملیں گے، صنوبر کے ملیں گے، دیودار کے ملیں گے، تو وہ صرف ایک ہی وہی ہوں گے، ان کے آس پاس آپ جو مرضی نیوٹرینٹس ہیں کوئی ایک پر پودا بھی نہیں اگا سکتے، کیونکہ وہ فاسد مادے زمین میں خارج ہوتے ہیں، تو زمین میں خارج ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کے مادے ہیں کہ باقی دوسرا کوئی پودا وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ان کو جو پودے ہیں وہ ریزسٹنٹ ہیں ان کیمیکل سے، ان فاسد مادوں سے۔ تو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ یہ کتنی بڑی خاص ترین چیز ہے، یہ خاص نقطہ ہے۔ اب جب پتے گرتے ہیں زمین پہ تو ایک تو وہ ان کا سسٹم ہو گیا کلیئر کہ وہ فاسد مادوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، دوسری پھر یہ کہ جب زمین پہ گرتا ہے اس کو کتنے ٹائپس کے بیکٹیریاز کو کھاتے ہیں، 2000 قسم کی مائکرو آرگینزمز کی یہ خوراک بنتی ہے، ڈیکمپوزر بیکٹیریاز وغیرہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، اس طریقے سے اس کے اندر سے اگر وہ کچھ گیسز وغیرہ نائٹروجن وغیرہ کچھ اگر ہے وہ فضا میں چلی جاتی ہے، ان کو بھی غذا مل جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ اپنی دوسری مخلوقات ان کے مائکرو آرگنزمز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، فنگس جو بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام نیوٹرینٹس دوبارہ سے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور ادھر سے پھر وہی پودے ان نیوٹرینٹس کو حاصل کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ ریسائکلنگ سسٹم لگا رکھا ہے رب العالمین نے۔ پودوں کے پتے گرنا یہ ریسائکلنگ سسٹم ہے کہ جو بھی نیوٹرینٹس وغیرہ ہیں، جو بھی غذائی اجزاء ہیں، جو بھی مادہ جات ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور مختلف سائیکلز، مختلف موڑوں سے گزر کے مختلف انداز کے ساتھ وہ دوبارہ سے زمین میں ریٹرن ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا اللہ رب العالمین کی حکمت کاملہ کا حصہ ہے یہ چیز۔ اب یہاں اس کی وضاحت ہوگی، اب اسی نقطے کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں جو اہم نقطہ، تیسرا نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ جب اللہ رب العالمین ایک پتا بھی بغیر وجہ پیدا نہیں فرماتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس ریاست، اس خطے کو، اس سلطنت کو اللہ رب العالمین نے ایٹمی طاقت بے وجہ ہی بنا دیا۔ یہ وہ تیسرا اہم نقطہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، جو مایوسیوں کی دلدل میں سے نا ایسے نکالتا ہے، ایسے کہ ہاں اب ہم نے قبول کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت، اہمیت عطا کی ہے، نکمے ہم نکلے ہیں، ہم خود نہ وہ گھس کے بیٹھے ہیں بلوں کے اندر، ہم خود ڈرپوک، بزدل، مایوس، سست، مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی حکمت کاملہ، اس کی مشیت عزی، وہ چیخ کے ہو یا پکار کے اللہ طور پر بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں یہ اہمیت دی، یہ خاصیت دی، تمہارے لیے یہ چیز عطا کی ہے، اور ہم خود ہی اتنے بدقسمت قوم بنے ہوئے ہیں کہ ہم ان انعامات کو، ریوارڈز کو، برکات کو، رحمتوں کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم اینڈ پاکستانی، کہ اللہ رب العالمین نے اس خطے سے وہ کام لینے ہیں جو اس کی حکمت کاملہ کا حصہ ہیں۔ تو اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اب تیسری ویڈیو، تیسرے پارٹ کے اندر آپ کے ساتھ میں وہ معاملات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس ریاست، اس خطے سے اللہ رب العالمین نے کون کون سے اہم کام لیے ہیں۔
اب جب وہ معاملات اب سنیں گے تو انشاءاللہ اب سب کے 24 تمام طبق روشن ہو جائیں گے. مایوسیوں کی دلدل سے انشاءاللہ اس قوم کو نکالنا میرا سب سے پہلا زندگی کا فریضہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مشن اینڈ ویژن لا الہ الا اللہ اور دوسری چیز سپر پاور پاکستان، یہ 2 ماٹو ہیں میرے انشاءاللہ.